عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید هو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، آپ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے امیر المومنین کی شہادت کے اوپر ایک خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں خلفائے راشدین کی اہمیت، یعنی اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں، آیا ان کے سارے قول فعل ان کے لیے حجت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو کلپ میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اعتبار سے بنا رہا ہوں، اس لیے کوئی بھی اہل تشیع حضرات اگر دیکھ رہے ہوں تو ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یا تو اس ویڈیو کو پورے کامل طریقے سے دیکھیں، بیچ میں اگر اسکپ کر کے دیکھیں گے تو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب ناقص بات انسان سنتا ہے تو ناقص بات کے اوپر اشکال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن سوال اور اشکال وہی ہوتا ہے کہ جو کامل ہو، کامل باتوں کو سننے کے بعد تب جو ہے اشکال کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوالات رکھنے والا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ رسول خدا نے اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کی بنیاد پہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ قرار نہیں دے رہا ہوں، جس کو چاہے وہ لوگ آئیں اور آنے کے بعد اپنے رائے سے اور اپنے ووٹ سے کے ذریعہ سے وہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ معین کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کے یہاں اعتقاد ہے کہ رائے اور ووٹ کے ذریعہ سے جس انسان کو خلافت کے لیے اکٹھا کیا جائے، بلایا جائے، وہی انسان خلافت کا مستحق ہے، اور اسی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین بناتے ہیں۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے یہاں پہ بس ایک ہی چیز قابل قبول ہے خلافت کے لیے، اور وہ ہے رائے اور ووٹ۔ یعنی ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول خدا نے بقول اہل سنت والجماعت کے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ لا تجتمع امتی علی الخطأ، کہ میری امت کبھی بھی کسی خطا کے اوپر اجتماع نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سوال سے پہلے کچھ مقدمہ سازی ضروری ہے، وہی مقدمہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، جیسا میں نے بیان کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس کو بھی چاہے میری امت اپنے رائے اور ووٹ دے کر اس کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنا لے، اور اس بنیاد پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو لوگوں نے جا کر ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر کے اور خلافت کے لیے منتخب کر لیا۔ لیکن اس کے جسٹ اپوزٹ، اس کے جسٹ برخلاف، اس کے برعکس اہل تشیع حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا کر اور بتا کر ان کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یعنی اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت نبی اگر ہو سکتی ہے تو جس کو پیغمبر اسلام منسوب کرتے ہوں، جس کو پیغمبر اسلام نے وصیت کی ہو، جس کو رسول خدا نے میراث میں خلافت دی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خلافت کے لیے آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی اہل تشیع کے اعتبار سے خلافت کا مستحق وہی ہوتا ہے کہ جس کو پیغمبر بولے، جس کو پیغمبر وصیت کر کے جائیں۔ اسی بنیاد پر علامہ امینی کی کتاب ہے الغدیر، جس میں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جس وقت
خلافت کے لیے رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو منتخب کر رہے تھے اور اپنے میراث ان تک منتقل کر رہے تھے، ان کو وصیت کر رہے تھے۔ غدیر خم کے میدان میں 40 علماء اہل سنت کے اعتبار سے بزرگان و اکابرین صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، اور ان لوگوں نے اس بات کی تائید کی، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا بخن لکا یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مسلمین والمسلمات۔ اس بنیاد پہ حضرت علی علیہ السلام کو اہل تشیع کے اعتبار سے رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں ان کو اپنا جانشین قرار دے دیا تھا۔ اور اس کو اہل تسنن کے علاوہ اہل تسنن کے اعتبار سے جو اکابرین صحابہ تھے، ان کے علاوہ 30 ایسے صحابی ہیں کہ جن کو اہل تشیع حضرات اپنے اکابرین صحابی میں شمار کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں شعراء کے اشعار کے ذریعہ سے بھی اس کے اوپر استدلال کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے قرن با قرن، صدی با صدی، ہر سال میں، ہر 100 سال کے اندر میں جتنے بھی علماء اہل تسنن نے اس قضیے کو لکھا ہے، اس قضیے کو نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے، ایک وسیع و عریض نام آتا ہے کہ جہاں پر علماء، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے بھی خلافت حضرت علی علیہ السلام کو بیان کیا تھا۔ یعنی اہل تشیع کے اعتقاد کی بنیاد پر خلافت صرف اور صرف وصیت ہے اور میراث سے ملتی ہے۔ یعنی ایک قوم قائل ہو گئی کہ میراث یعنی خلافت میراث کے اعتبار سے ہوتی ہے، وصیت کے اعتبار سے ملتی ہے، تو دوسری ایک قوم قائل ہو گئی کہ نہیں، خلافت اس کو ملے گی کہ جس کو امت چاہے، اور امت جس کو اپنا رائے دے، جس کو اپنا ووٹ دے، وہ خلیفہ منتخب ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پہ یہاں پہ 2 نظریے قائم ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص قائل ہو جائے کہ وصیت کے ذریعہ سے ووٹ دی جاتی، وصیت کی ذریعہ سے خلیفہ کو منتخب کیا جاتا ہے، تو ناظرین گرامی قائل وہ اس بات کا ہو جائے گا کہ رائے اور ووٹ کے ذریعہ سے اصلاً نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص قائل ہو جاتا ہے کہ نہیں، خلافت صرف اور صرف رائے اور انتخابات اور ووٹ کے ذریعہ سے ہی خلافت منتقل ہوتی ہے، تو ناظرین گرامی وہ وصیت اور میراث کا قائل نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پہ یہ 2 چیز نظریہ، یہ دونوں آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص وصیت کو قبول کرے گا تو میراث کو، اگر کوئی شخص وصیت کو قبول کرے گا، میراث کو قبول کرے گا، تو وہ رائے اور انتخابات کو قبول نہیں کرے گا، اور جو رائے اور انتخاب کو قبول کرے گا وہ میراث اور وصیت کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو کس کس نے ووٹ دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ کو کس کس نے ووٹ دیا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر اپنے آخری دور میں تھے، اپنے آخری ایام میں تھے، تو اس وقت انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں کچھ تم کو وصیت لکھانا چاہتا ہوں، تم بیٹھ کر لکھو۔ لیکن اسی وقت، اسی اثنا میں انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ میں اپنی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں، جب ان کو افاقہ ملتا ہے، تب وہ سوال کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ سے کہ حضرت عثمان یہ بتائیے کہ آپ نے کیا لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بول کر، یہ جملہ بول کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن میں نے آپ کے قول کی اتباع کرتے ہوئے میں نے یہ نقل کیا ہے کہ میں اپنے بعد اپنی اس خلافت کو حضرت عمر رضی اللہ کو منتقل کر رہا ہوں، ان کو اپنا جانشین قرار دیتا ہوں۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں گے تو اہل تسنن اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابوبکر، اسی بنیاد پہ حضرت عمر کو خلافت جو ملتی ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے وصیت کے تحت ملتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سوال یہاں پر یہی ہے کہ
یہ فعل وصیت کہلاتی ہے یا ووٹ؟ یہ تو وصیت نہیں، یہ تو وصیت ہو گئی نا، یہ تو کوئی ووٹ اور رائے کے ذریعے سے نہیں ہوا، کیونکہ رائے اور ووٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 51%، 51% اگر کوئی ووٹ لے لے تو وہ خلافت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دے کر اپنا رئیس جمہور منتخب کرتے ہیں، تو ان کا حد اقل 51% اگر ووٹ آ رہا ہے، رائے ان کے حق میں ہے، تو وہ خلافت بن گئے، خلیفہ بن جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ کے اس فعل کے بنیاد پہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو ووٹ دے کر جتایا گیا تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک خاص لفظ میں یہ کہہ دوں کہ ان کو میراث ملی تھی، ان کو وصیت ملی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر میراث اور وصیت کے قائل اہل تشیع ہیں تو اہل تسنن تو نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اہل تسنن ووٹ اور رائے کے تحت خلیفہ قبول کرتے ہیں، ووٹ اور رائے کے تحت خلیفہ معین کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ کی خلافت صحیح ہے، اور اگر میراث کے تحت خلافت کو قبول کرتے ہیں تو پھر حضرت عمر کی خلافت صحیح ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے ہاں خلافت جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے میراث کے ذریعہ سے، یا یہ کہیے کہ ہمیں جو خلافت ملتی ہے وہ ملتی ہے رائے اور انتخابات کے ذریعہ سے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دل میں شیطان کی بھی محبت ہو اور رحمان کی بھی محبت ہو، یہ اجتماع نقیضین ہیں۔ وہ اجتماع نقیضین ایک حال میں، ایک وقت میں، ایک زمان میں، ایک مکان میں اصلاً وہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ میراث، وصیت اور رائے اور انتخابات، یہ دونوں آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ اگر آپ اس قضیے مذکورہ کے بنیاد پہ سوال کروں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت صحیح ہے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت صحیح ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ کی خلافت باطل ہو جائے گی، اور اگر حضرت ابوبکر کی خلافت صحیح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہی میرا سوال ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ دو خلیفہ ہمارے پاس ہوئے، ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ۔ دونوں کے خلافت کو الگ الگ طریقے سے انتخاب کیا گیا۔ مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ کو ووٹ دے کر، رائے دے کر، انتخاب دے کر ان کو اپنا خلیفہ معین کر دیا گیا، مسلمانوں کو خلیفہ معین کر دیا گیا۔ لیکن وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا گیا کہ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ نے اپنے میراث کے طور پہ قبول کر لیا۔ لیکن جب زمانہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ کی خلافت کو معین کرنے کا، خلیفہ بطور خلیفہ معین کرنے کا، تو ہم نے دیکھا ایک نیا طریقہ یہ تھا کہ 5 سے 6 لوگ ہی حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ معین کرے، اور ان 5 سے 6 لوگوں میں اگر آدھے لوگ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ معین کر لے رہے ہیں اور آدھے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کو قبول کر لے رہے ہیں، تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ یعنی جس طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف رہیں گے انہی کی خلافت کو اہمیت دی جائے گی۔ یعنی ہمارے پاس 3 خلیفہ، اور تینوں خلیفہ کو معین کرنے کے لیے، تینوں خلیفہ کی خلافت کو معین کرنے کے لیے الگ الگ طریقہ کا انتظام کیا گیا۔ پہلے کو رائے اور انتخابات کے ذریعے سے، دوسرے کو میراث کے تحت، وصیت کے تحت، اور تیسرے کو شورے کے تحت۔ ناظرین گرامی، یہ ہمارے پاس تین طریقے ہیں، لیکن کیا یہ تینوں طریقے ہمارے لیے کارآمد ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے میراث کو تو چھوڑ دے لیکن ان کے جانشین کی خلافت کو، جانشین کی میراث کو اور وصیت کو قبول کر لیا جائے، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، لوگوں کی خلافت کو، لوگوں کے رائے کو چھوڑ دیا جائے، اور 5 لوگ ہی، 6 لوگ ہی آ کر کسی خلیفہ کو، کسی کی خلافت کو معین کر لے تو وہ سارے مسلمان قبول کر لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بحث یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں اہل
خلفائے راشدین کی اہمیت اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں، تو خلفائے راشدین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بارہا قرآن نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر جنگ میں ہر جگہ رسول خدا کے ساتھ رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کی از اوائل تا اواخر عمر تک ان کے ساتھ دیتے رہیں، ہجرت میں بھی ساتھ رہیں، جنگ میں بھی ساتھ رہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی رسول خدا گئے وہاں پر یہ لوگ ساتھ رہتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کون کون سے تھے؟ خلفائے راشدین کو عشرہ مبشرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین میں بعض لوگوں نے 4 لوگوں کا نام دیا ہے، اور بعض لوگوں نے 5 لوگوں کا نام دیا ہے۔ جن لوگوں نے 4 لوگوں کا نام دیا ہے ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شامل کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے 5ویں کا نام دیا ہے ان خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی اضافہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ کو قتل کیا جاتا ہے اور یہ خبر ام المسلمین حضرت عائشہ رضی اللہ کو پہنچتی ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ ہم عثمان رضی اللہ کے ناحق خون کا بدلہ لیں گے، اور اسی بنیاد پہ وہ پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے وہ جنگ جمل میں آ جاتی ہیں۔ جنگ جمل میں آ تو جاتی ہیں، لیکن کس کے مقابل میں؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل میں۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس وقت مسلمانوں نے مدینے میں بلوا کر رکھا تھا، جس وقت مسلمان ہر جگہ، ہر اطراف سے، ہر جگہ سے مسلمان آ کر، کوفے اور بصرہ کے مسلمان، مصر اور مدائن کے مسلمان، ہر جگہ سے جب مسلمان آ کر حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کو گھیر دیتے ہیں، بلوا قرار دیتے ہیں، ایک مدینے میں ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر دہشت پیدا ہو جاتی ہے، ویسی حالت میں صرف ایک شخص تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ کی حفاظت کی، اور وہ تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے بنی ہاشم کو معین کیا کہ وہ حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لے اور کسی بھی مسلمان کو اندر جانے نہ دے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں نے ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تو یہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے کہ جو اپنے مشکیزے میں پانی بھر کے حضرت عثمان تک لے جا کر پہنچاتے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے پلاتے تھے۔ مروان یہ کہتا ہوا ملتا تھا کہ اب بنی امیہ کو یہ بھی وقت دیکھنا پڑے گا کہ وہ ابو طالب کی اولاد کے ہاتھوں سے پانی پیے، ابو طالب کے اولادوں کے اوپر وہ منحصر ہو جائے۔ یہ مروان کا نظریہ تھا، اس نے کہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ جنگ جمل میں آئیں۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کہاں سے معلوم کہ حضرت عثمان کا قاتل صرف اور صرف مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے؟ کس نے ان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ کون تھا وہ شاہد؟ کس بنیاد پہ وہ آئیں جنگ کرنے کے لیے؟ صرف اس لیے، ہاں اگر وہ آئی تھیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اسلام کا بول بالا ختم ہو جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، بلکہ وہ چاہتی تھیں کہ اسلام زندہ رہے، اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب 5 سال کے بعد 4 سال 5 مہینے کے بعد جب مدینہ کوفے کی گلیوں میں، کوفے کی مسجد میں جب امیر المومنین کو شہید کیا گیا تو مسلمان کہاں تھے؟ تو حضرت عائشہ کہاں تھیں؟ سوال یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کے شہید ہونے کے بعد 15 سال تک وہ زندہ رہیں، لیکن ایک دن بھی وہ اف نہیں کی، ایک دن بھی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ آخر کیوں؟ خلفائے راشدین کی اگر اتنی اہمیت ہے تو اس خلفائے راشدین میں جیسے حضرت عثمان تھے اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں پھر حضرت عائشہ کیوں نہیں نکلی؟ سوال امام مالک فرماتے ہیں اگر خلیفہ وقت کے خلاف
کوئی جنگ کرے اپنے نیام سے تلوار کو نکالے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کیوں مسلمانوں نے خلفائے راشدین کے رکن کو قتل ہونے کی وجہ سے عدالت قائم نہیں کیے؟ کیوں حضرت عائشہ گھر سے باہر نہیں نکلی؟ کیوں خوارج سے جنگ نہیں ہوئی؟ کیوں حضرت معاویہ رضی اللہ سے مسلمانوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا؟ بقول اہل سنت کے ائمہ اربعہ کے قول کے تحت کیسے حضرت معاویہ اسلام میں داخل رہ جاتے ہیں؟ یہ کچھ پتہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔